الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج ہمارے درس قرآن کا آغاز سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 سے ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے جو آیت نمبر 24 تھی اس کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کی آگ کا ذکر کیا اور فرمایا اعدت للکافرین اصالتاً، وہ جہنم کی جو آگ ہے وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، جیسا کہ گزشتہ درس میں آپ نے سماعت فرمایا۔ اب اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کا ذکر ہے اور اللہ رب العزت نے ان کی بشارت کا ذکر فرمایا ہے کہ ایمان والوں کے لیے آخرت میں کیا انعامات ہیں۔ تو فرمایا وبشر الذین آمنوا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو خطاب ہے کہ آپ خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے اور نیک اعمال کیے، ان لہم جنات، کہ ان کے لیے باغات ہیں۔ جو لوگ اللہ رب العزت پر، قیامت پر، اللہ کے رسولوں پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاری، تو فرما ان لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کئی قسم کی بہشتیں اور باغات تیار کر رکھے ہیں۔ تجری من تحتها الانہار، اس کا عمومی ترجمہ تو آپ اہل علم سے، علماء سے یہی سنتے ہیں کہ جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ حالانکہ جو باغ ہے اس کے نیچے سے نہر بہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، اس کا جو صحیح مطلب ہے وہ یہ ہے کہ لفظی ترجمہ تو یہی ہے، لیکن اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ اس کے قریب سے نہریں بہتی ہیں۔ اگر کسی کا گھر ہو اور محل ہو، کوئی کوٹھی اور بنگلہ ہو اور سامنے جو ہے وہ ایک نہر گزر رہی ہو، تو اس کا ویو بہت اچھا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ایمان والوں کو ایسی جنت عطا فرمائے گا کہ ایسے محلات اور ایسی ان کو رہنے کی جگہ عطا فرمائے گا جن کے سامنے سے جو ہے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اور وہ کون سی نہریں ہوں گی؟ قرآن میں ایک دوسری جگہ پر آتا ہے کہ پانی کی نہر ہوگی، دودھ کی نہر ہوگی، شراب کی نہر ہوگی، شہد کی نہر ہوگی۔ یہ 4 قسم کی نہریں بہہ رہی ہوں گی اور بہت ہی خوبصورت اور پیارا ویو اور منظر ہوگا۔ آگے فرمایا کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جب بھی ان ایمان والوں کو ان باغات میں سے پھل دیا جائے گا، رزقاً، غذا کے طور پر، رزق کے طور پر، قالو، تو کہیں گے ھذا الذی رزقنا، یہ تو وہی ہے جو ہم کو دیا گیا، من قبل، اس سے پہلے، یہ تو ہم کو اس سے پہلے ملا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کو وہ غذا اور وہ رزق ملتا جلتا دیا جائے گا۔ تو جنتیوں کے پاس جب بھی بہترین قسم کا پھل اور بہترین قسم کی غذا لائی جائے گی تو وہ ہوگی تو ایک جیسی۔ فار ایگزامپل کہ ایک آج ان کو کھانا ملا ہے اور آج جو انہوں نے پھل کھایا ہے، کل جو پھل کھائیں گے وہ بھی آج کی طرح ہوگا، لیکن اس کا ذائقہ مختلف ہوگا۔ اس سے جو ان کی سرور ہے اور ان کی جو خوشی ہے اس کے اندر اضافہ ہوگا۔ اس لیے اہل جنت جب دیکھیں گے کہ یہ تو اسی طرح کا پھل ہے، اسی طرح کے سیب ہیں، اسی طرح کے انار ہیں جو ہم نے کل کھائے تھے، لیکن جب ان کو وہ استعمال کریں گے اور کھائیں گے تو ان کا ذائقہ پہلوں سے مختلف ہوگا۔ اس سے ان کی خوشی اور ان کا مزہ دوبالا ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ جب بھی ان کو ان باغات سے پھل دیا جائے گا رزقاً، غذا کے طور پر، قالو، تو کہیں گے ھذا الذی رزقنا، یہ وہی ہے جو ہم کو دیا گیا اس سے پہلے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور وہ ان کو ملتا جلتا دیا جائے گا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ان باغات میں، جنت میں
ازواجن بیویاں ہوں گی، مطہراتن پاک، تو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسی خوبصورت اور بہترین بیویاں عطا کرے گا جو ہر قسم کی غلاظت اور گندگی سے پاک ہوں گی۔ ان کے دلوں میں نفرت نہیں ہوگی، کسی کے بارے میں کینہ نہیں ہوگا، حسد اور بغض نہیں ہوگا، تکبر اور کبریائی نہیں ہوگی جیسے دنیا میں ہوتا ہے۔ ان ساری بیماریوں سے جنتی اور اہل جنت پاک ہوں گے۔ اور پھر جو ظاہری نجاستیں ہیں ان سے بھی، جیسے ناک کا بہنا ہے یا مینسز ہے، اس طرح کی چیزوں سے بھی وہ عورتیں پاک ہوگی۔ تو فرمایا ان کے لیے جنت میں ہاں اللہ تعالیٰ پاک بیویاں انہیں عطا کرے گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں جنتیوں کو حوریں بھی عطا کرے گا اور دنیا کی عورتیں بھی ہوں گی، اور دنیا کی عورتیں جنت کی جو حوریں ہیں ان کی سردار ہوں گی۔ پھر ان کا آپس میں ایک دفعہ مکالمہ اور گفتگو ہوگی، آپس میں بات چیت ہوگی، تو جنت کی حوریں دنیا کی عورتوں سے کہیں گی کہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہمارے اوپر سرداری عطا کی ہے؟ تو حدیث پاک کے مطابق وہ عورتیں جواب دیں گی کہ ہم نے دنیا میں نمازیں پڑھی اور ہم نے دنیا میں روزے رکھے، تو ہماری نمازوں اور روزوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں آپ پر سرداری عطا کی ہے۔ تو اس لیے میری مسلمان ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، یہ کتنا عظیم عمل ہے نماز پڑھنا اور روزے رکھنا۔ اس کی وجہ سے تمہیں جنت کی عورتوں پر کل جنت کی حوروں پر سرداری ملنے والی ہے، اس لیے نماز اور روزوں کا اہتمام کریں۔ فرما وَهُمْ فِيهَا خالدون، اور وہ جنتی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج آئے اور 1 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد، سال 2 سال کے بعد نکل جانا ہے۔ کوئی مکان کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، کوئی کوٹھی، محل، بنگلہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن آدمی کو جب یہ فکر لاحق ہو جائے کہ میں نے ایک دن یہاں سے جانا ہے اور ایک دن اس مکان کو چھوڑنا ہے، تو پھر آدمی کا اس مکان کے ساتھ دل نہیں لگتا۔ تو جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ جس میں جنتی اور مسلمان ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ آج کے بعد تمہارے لیے صحت ہی صحت ہے، بیماری کوئی نہیں۔ اور ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ آج کے بعد تمہارے لیے جنت میں زندگی ہی زندگی ہے، موت کوئی نہیں۔ اور آواز دے گا کہ تمہارے لیے جنت میں جوانی ہی جوانی ہے، بڑھاپا کوئی نہیں۔ اور پھر کہے گا کہ جنت میں تمہارے لیے خوشی ہی خوشی ہے، غم کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت عطا فرمائے اور جنت الفردوس عطا فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو اللہ تعالیٰ سے اعلیٰ چیز جنت میں سے جنت الفردوس مانگو کہ جو سب جنتوں سے اعلیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ نیک اعمال کریں۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال صالح ہیں۔ تو الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمان ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔